میں تو غریب اور غمگین ہوں، اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے۔ میں گیت گا کر خداوند کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اے خدا کے طالبو، تمہارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں۔ تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خدا کی تمجید ہو، اور میں غریب اور محتاج ہوں۔ اے خدا میرے پاس جلد آ، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے خداوند دیر نہ کر۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، خداوند کے پیارو، آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پیار میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کے اس پیار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں جو بیان سے باہر ہے، ایسا پیار جو سب کے لیے ہے، کہ کوئی جو بشارت خداوند کی جسے انجیل کہتے ہیں، یہ انسان کے لیے ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، فرق نہیں ہے کہ کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو ہر دل کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں، جس پر یہ الزام لگا دیا گیا تھا کہ یہ گناہگاروں کا یار ہے۔ گناہگاروں کے یار کے پیار میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا تھا یہ کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی؟ جگر تھام کے بیٹھو، کیونکہ کچھ ایسی باتوں کا ذکر سنیں گے آپ۔ خدا کے بندے داؤد نے عاشقوں کا ذکر کیا ہے اپنے کلام میں۔ عاشق تو آپ بھی ہیں، کچھ تو ہے جس سے آپ کو محبت ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہے جس کی محبت میں آپ بے قرار ہوں، خدا کے حضور فریاد کرتے، کچھ تو ہے جسے مانگ رہے ہیں آپ۔ آپ کی زندگی کی ساری خوشیوں کا دار و مدار اس شخص پر ہے، ہو سکتا ہے انسان نہ ہو، کچھ اور ہو،
لیکن سب سے خطرناک وہ حالت ہوتی ہے جب انسان اپنا عاشق ہو. ایک بد دعا دی تھی ایک عاشق نے کہ بدلہ تیرے ستم کا کوئی تجھ سے کیا کرے، کیا سزا ہونی چاہیے تیری، بدلہ تیرے ستم کا کوئی تجھ سے کیا کرے، ارے اپنا ہی تو، اپنا ہی فریفتہ ہو جائے تو یہ کرے خدا، اپنا ہی تو فریفتہ ہوئے خدا کرے، خدا کرے تجھے تو اپنا عاشق ہو جائے. اس سے خطرناک چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو اپنا عاشق ہوتا وہ خدا کا عاشق نہیں ہو سکتا. یا تو انسان خود پرست ہوتا ہے یا خدا پرست ہوتا ہے، اور جو خدا پرست نہیں ہے اس کا کیا حشر ہوتا اس دنیا میں اور یہاں کے بعد. توبہ توبہ. مبارک ہے وہ جو خدا کا عاشق ہے، اپنا نہیں. ایسے بھی ہیں، بہت ہیں. شاہد آپ ہیں، سلام آپ کو، آپ کے قدموں کو میرا سلام. عاشق یہ بڑی زبردست قوت آگ ہے کہ یہ عشق، یہ بے بس ہو جاتا ہے انسان. جس چیز پر عاشق ہو جائے اس کے مقابلے میں وہ بے بس ہوتا ہے، اپنے اوپر قابو نہیں اس کا رہتا. یہ اتنی زبردست طاقت ہے، ایسی آگ ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. کسی قسم کی مجازی ہو یا حقیقی ہو، دونوں زبردست طاقتیں ہیں. اس کا تجربہ ہے دنیا میں. معلوم نہیں کس چیز سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، آپ ہی جانتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر خدا آپ سے کہے کہ اسے ہاتھ سے جانے دے تو نہیں جانے دیں گے. ہو سکتا کافی دیر سے خدا کہہ رہا ہے یہ تجھے برباد کر دے گی چیز، ہاں ہاں کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کرتے وہی ہیں. تقاضے محبت کے پورے ہوتے ہیں، اس محبت کے جو خدا کے لیے نہیں ہے. آج دیکھتے ہیں خدا کا بندہ داؤد کچھ عاشقوں کا ذکر کرتا ہے. وہ کون ہے اور ان کی محبت کا اظہار کس قسم کا ہوتا ہے؟ کیونکہ عشق کا اظہار ہوتا ہے، محبت ظاہر ہوتی ہے. محبت زبان سے نہیں ہوتی، زندگی سے ہوتی ہے. محض کلام سے نہیں ہوتی، کام سے ہوتی ہے. محبت اظہار چاہتی ہے، چھپ نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. دیکھو آپ کو خدا کے کلام میں سے یہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ زبور تھا، پڑھا میں نے آپ کے سامنے، یہ 69 اور اس کی یہ بڑی پیاری 70 زبور، 70واں زبور. اور اس کی ذرا اس آیت پر غور کیجئے، کیا پیاری بات کہی خدا کے بندے داؤد نے. تیرے سب طالب جنہیں تیری طلب ہے. طلب تو کسی چیز کی ہو جاتی ہے انسان کو، جسمانی چیزوں کو پورا کرنے میں. چائے کی طلب لگتی ہے، کسی کو چائے وقت پر ملنی چاہیے، نہ ملے تو صاحب ان کا مزاج خراب ہو جاتا. کچھ ہے کچھ کافی کی طلب لگتی ہے، کچھ ہے کوئی اور نشہ، اس کی طلب لگتی ہے. چاہتا ہے انسان، اس بری طریقے سے چاہتا، نہ ملے تو اس کا قہر ظاہر ہونے لگتا ہے، پریشان ہو جائے گا. کچھ کرنی، قبضہ ہوتا اس چیز کا جس چیز کی چاہت ہوتی، طلب ہوتی ہے. تیرے سب کچھ ایسے بھی جنہیں خدا کی طلب لگتی ہے، کچھ خدا کے بھی طالب ہیں لوگ. ہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے آہیں بھرتے، ان کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں ہیں. ایک برسات ہوتی ہے خدا کے حضور، کئی دفعہ گناہوں کی وجہ سے، اور کبھی ایسا کہ اس کی جو حضوری کی خوشی ہوتی وہ برداشت سے باہر ہوتی ہے. خوشی کی وجہ سے بھی تو رونا آتا نا. بہت برسوں کے بعد کوئی ملا ہے تو آنکھ میں آنسو تو آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ خوشی کے آنسو ہوتے، نکل جاتے. اسی طرح کچھ تو خدا کے حضور روتے اپنے گناہوں کی وجہ سے، شرمسار ہیں، تو الہ گزاری کرتے ہیں، روتے، ترلے کرتے، منت. کچھ ایسے ہیں جب خدا کی حضوری ہوتی ہے، تجربہ ہے خدا کے بندوں کا، آپ کا بھی ہوگا، کہ جب کبھی اس کی قربت محسوس ہوتی ہے تو زبان تو بند ہو جاتی ہے. ان کے لیے یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے،
کہ آنکھیں زبان نہیں ہیں مگر بے زبان نہیں، پھر آنکھیں بات کرنے لگتی خدا سے، ماں ڈانٹتے ہیں آنسو، قدم دھونے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے انسان کا دل۔ یہ عاشق ہیں، خدا کے عاشق ہیں یہ، تو ان کے لیے لکھا ہے تیرے سب طالب ان کو طلب لگتی ہے، تجھ میں خوش و خرم، ان کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ وہ طالب ہیں۔ اور ان کے لیے لکھا تیری نجات کے عاشق، ہمیشہ کہا کریں خدا ان کی تمجید ہو۔ وہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کی زبان پر ایک تمجید بس جاتی، خدا کی تمجید، خدا کی تعریف، اس کی مہما، اس کی بڑائی، اس کی پرشنسا، یہ زبان پہ بس جاتی، یہی منہ سے نکلتی بات، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو خداوند۔ اور جب خدا کے پاک روح کی طرف سے ان سے کہا جاتا ہے، زبان سے یہ بات بھی نکلتی، ہیلیلویا۔ ہیلیلویا کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے۔ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا چاہیے ڈرتے اور کانپتے ہوئے، لیکن جب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تب ان کی زبان سے خدا کی تمجید ہوتی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی گھڑ نہیں رہا بات، یہ صحیح تجربہ ہے۔ اور جن کا ہے وہ کہتے ہوں گے، میرے ساتھ کہیں گے آمین آمین آمین۔ ہاں وہ کہیں ہیلیلویا، یہ کی تعریف ہو۔ نجات کے عاشق، جو اس کی نجات کے عاشق ہیں وہ ہیں جنہیں نجات کا تجربہ ہوا ہے۔ جسے نجات کا تجربہ نہیں ہوا ہے وہ نجات کا عشق کیا جانے، اسے کیا بتا، اسے کیا بتا خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم دیوانگی کسے کہتے ہیں، وہ کیا جانے خود فراموشی کیا ہے۔ نجات کے عاشقوں سے پوچھو، کئی دفعہ ان کی بات سن کر میں تھرا جاتا ہوں، کلام سنتا ہوں، میں گواہیاں سنتا ہوں، وہ میری خوراک ہیں۔ کئی دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی قوت گزر گئی، کچھ بہنیں، کچھ بھائی، آسمان پر ملاقات ہوگی ان سب سے۔ لیکن یہ نجات کے عاشق کون ہیں؟ نجات کے عاشق وہ ہیں جنہوں نے نجات ملی ہے، یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے نجات کمائی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں نجات بخش دی گئی ہے۔ ان کی باتیں ہی اور ہیں، وہ جو کمائی کرنا مانگ رہے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ وہ نیکی کر کے خدا کو کچھ دے دلا کے، کچھ کر کے لا کے شاید ان کو کوئی نجات کا تجربہ ہو، وہ کبھی ہوگا نہیں، کبھی یقین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم چھین نہیں سکتے، وہ دے دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہی بتایا گیا۔ تو یہ جو نجات کے عاشق ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کہوں گا، بڑے ادب سے، بڑے پیارے لوگ ہیں وہ۔ اگر آپ ہیں، آپ عاشق ہیں خدا کی نجات کے، اس نے آپ کو نجات دی ہے، کاموں کی وجہ سے نہیں جو آپ نے کیے ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گی پیاری بہن، ہے نا پیارے بھائی، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ نجات بخشش ہے خدا کی، گناہگار کو جو حقدار نہیں ہوتا۔ ارے جو حقدار نہیں ہے اسے وہ مالدار کرتا ہے، وہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ اسی کا دل ایسا ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے گناہگار کے لیے، سزاوار کے لیے، اس کے لیے جو اپنی زندگی سے بیزار ہے، اس کے لیے خدا کی محبت ہے۔ خدا اسے تاجدار کرتا ہے۔ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔
ارے جسے تاجدار کیا ہے وہی شکر گزار ہے. کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کی شکر گزاری کا؟ اس کا ذکر کر رہا خدا کا بندہ داؤد، تیری نجات کے عاشق. تو وہ اپنی عشق کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ خدا کے سامنے، آدمیوں کے سامنے نہیں. ارے جس سے محبت کی جاتی اس پر ظاہر کیا جاتا پیار. یہ تھوڑی ہوتا کہ پیار آپ کسی سے کریں، اظہار اس کا کہیں اور جا کے کریں. یہ تو بہت شرمناک حرکت ہے، یہ تو بہت ہی غلیظ گناہ ہے. محبت آپ بیوی سے کریں، اظہار اس کا کہیں اور کریں. جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی. خدا رحم کرے، خدا سے معاف کرے. سنو میرے پیارے بھائیو، میری فریاد یہ ہے کہ یہ آواز خداوند کی طرف سے ہو، یہ کلام اس کا ہو، تاکہ ہم کہہ سکیں خداوند کی تمجید ہو جس نے مجھ سے آج بات کی ہے. وہ جو اس کی نجات کے عاشق ہیں، جنہیں نجات ملی ہے، ان کا ذکر سنیے. افسیوں کے خط میں اس کا ذکر ہے. ان نجات یافتہ عاشقوں کا ذکر ہے جنہیں نجات مل گئی ہے، جنہیں مکتی پراپت ہوئی ہے. ان کی زندگی میں کیا بات پیدا ہو جاتی ہے ذرا سنیے. اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. وہ مرے ہوئے بغیر نجات کے انسان مرا ہوا ہے. جسے نجات نہیں ملی ہے وہ اپنے آپ میں جانتا ہے وہ مردہ ہے. خدا کے ساتھ اس کا نہ تعلق ہے نہ بات چیت ہے. اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پہلے دنیا کی روش پر چلتے تھے، ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، دوسروں کی مانند طبعی طور پر، قدرتی طور پر، فطرتاً غضب کے فرزند تھے. مگر سننے والی بات یہ، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، زندہ کیا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، شکر کرے، فخر نہ کرے. کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، پیدا کیے گئے ہیں، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. بہت زبردست تبدیلی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے خدا کا جو ایماندار کی زندگی میں ہو جاتا ہے. تب پھر اس کی محبت ہوتی اس نجات سے. یہ نجات، یہ عنایتیں، یہ نوازش ہے. میری ایک مشت غبار پر میرے ساتھ یہ سلوک، میرے مالک، میرے مولا، ہائے مہربان، یہ کرا تو نے میرے لیے، مجھے نجات دے دی. تو نے دی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے تمام گناہوں کو تو نے معاف کیا ہے. چونکہ تو نے قرار دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے تو میری ہے، آج سے تو میرا. میں نے لگا دی مہر تجھ پر، تیرا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے. اس زندگی کی کتاب میں تیرا نام لکھا جا چکا ہے. مت ڈر، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا، جس کے دل میں مکر نہیں ہے. مکر نہیں ہے، شکر ہے، فخر نہیں ہے، خدا کی تمجید ہے. وہ جو اس کی نجات کے عاشق ہیں، تو دیکھو ان کی محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ خدا کے اس کام سے محبت کرتے ہیں. یہ کام جو ان کی زندگی میں خدا نے شروع کر دیا، یہ جاری رہتا ہے. اور یہ محبت اٹوٹ ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ اس پر کسی اور قسم کی محبت کا اثر نہیں پڑ سکتا. یہ صرف خدا کو پیار کرتے ہیں. اس نے مجھے نجات دی.
کیا کام کر دیا اس نے، میں نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا اپنا حلیہ بنایا تھا، یہ دیکھو اس نے کیا کمال کیا۔ اس بات کے لیے وہ کبھی بھی ناشکر گزار نہیں ہو سکتے، تمجید کرتے، وہ خدا کے کام سے محبت رکھتے ہیں جو خدا نے ان کی زندگی میں کیا۔ اپنے کاموں کی تعریف نہیں، ہم اپنے کاموں سے محبت رکھتے ہیں، سب کو پتہ لگ جائے میں کتنا دیندار ہوں، کتنی خیرات کرتا ہوں، کتنے روزے رکھتی ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو اس کی نجات کے عاشق ہیں وہ صرف اس کے کام کا ذکر کرتے، اس کے کلام کا کام کا عشق ہوتا، ان کو پیار کرتے خدا کے کام۔ دیکھو خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے، وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، یہ کام کیا خدا نے میری نجات کے لیے۔ اور کیا چیز زیادہ حقدار ہو سکتی ہے محبت کی؟ میری محبت کا حقدار سوائے میرا خداوند یسوع اور کوئی نہیں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے گناہوں کے بدلے اپنے آپ کو دے دیا۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے کام سے، کام کے عاشق ہیں، وہ اس کے نام کے عاشق ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو بخشا گیا ہے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خدا نے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا نام ہے مکتی۔ جنہیں یہ مکتی اور یہ شکتی حاصل ہو جائے گی وہ کہیں گے خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ کریں گے خدا کی تمجید کہ یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کا نام ہے جو اس نے بخشا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ نجات دینے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے، یہ خدا کی نجات ہے، اس نجات کے عاشق ہیں وہ۔ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے عاشق ہو جاتے ہیں وہ خدا کے، خدا جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اس کے کام کے عاشق ہے، وہ اس کے نام کے عاشق ہے، اسی کے نام سے وہ مانگتے ہیں اور مل جاتا، اسی کا نام لے کے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، تاکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس کے نام کے عاشق ہے، اس کے کام کے عاشق ہیں، اس کے نام کے عاشق، وہ اس کے کلام کے عاشق ہیں۔ داؤد کہتا ہے تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، کلام کے عجائب دیکھوں۔ یہ وہ کلام ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، میں نے یہ باتیں، یہ کلام تمہیں اس لیے دے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جا کے ابلیس کی تمام طاقتوں کو مغلوب کرو، کچل ڈالو اس کی طاقتوں کو۔ یہ وہ نام ہے، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا، تم نہیں کرو گے، کروں گا میں۔ نام میرا لینا، کروں گا میں کر دوں گا، تم نہ کرتے پھر نہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، نہیں۔ اس کی نجات کے عاشق کبھی اپنا نام نہیں لیتے، کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے۔ جو سب سے بڑا نبی خدا کے کلام میں بتایا گیا اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں وہ بڑھے۔ اس کے کلام کے عاشق ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا، اس کے کلام کو کثرت سے بسنے دو اپنے دل میں۔ اس کے نام کے عاشق، اس کے کام کے عاشق، اس کے کلام کے عاشق، اور وہ اس کے پیغام کے عاشق ہیں۔ ارے ایسی خوشخبری کہیں ہے گناہ گار کے لیے؟ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، یہ خوشخبری۔ وہ یوں کہہ رہا کہ میں راست بازوں کو نہیں ڈھونڈتا پھر رہا، راست باز تو ملے گا ہی کوئی نہیں، ڈھونڈوں گا کیوں؟ میں جو ہے ہی نہیں اسے میں کیوں ڈھونڈوں گا؟ میں راست بازوں کو ڈھونڈنے نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ وہ راست بازوں سے نفرت کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا راست باز ہے ہی نہیں کوئی، میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔
دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، دروازے کھٹکھٹاتا گناہگاروں کے، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یہ خوشخبری جو وہ اس خوشخبری کے عاشق ہیں، اور ساری دنیا میں یہ خوشخبری پھیلا رہے ہیں۔ نجات کے عاشق ساری دنیا میں یہ خوشی کی خبر سناتے پھر رہے ہیں، کوئی نہیں روک سکے گا انہیں، کبھی نہیں۔ آپ عاشق ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جسے آپ پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کے انتظام کے مطابق ہے تو اس پیار میں ترقی کریں اور اظہار محبت کبھی کم نہ کریں، زیادہ ہونا چاہیے، بڑھتا جانا چاہیے۔ لیکن خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا کچھ ایسے لوگ ہیں خدا کے بندے، کون شمار کر سکتا، انہیں ہر ملک میں ہیں، ہر زبان کے بولنے والے ہیں، عاشق ہیں وہ اس کی نجات کے، جنہیں اس کی نجات کا تجربہ ہوا ہے۔ نجات یہی نہیں کہ اس نے بیماری سے چھٹکارا دے دیا ہے، غربت سے غریب تھے اب دولت مند ہو گئے، یہ بھی چھٹکارا اسی کی طرف سے، لیکن سب سے بڑا چھٹکارا جو ہے وہ گناہ سے ہے۔ جو گناہ کرتا وہ گناہ کا غلام ہے۔ یسوع نے کہا اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تبھی تم آزاد ہوگے، اس کا نام نجات ہے۔ تو جنہوں نے خدا کی اس نجات کا تجربہ کر لیا ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، گناہ کی غلامی سے ہے، ان کو کہا گیا نجات کے عاشق۔ تو وہ اپنی محبت کا اظہار خدا سے کیسے کرتے؟ تو چار باتوں کا ذکر، آپ کہو گے بس چار کا ہی ذکر کیا؟ آپ خدا کو برکت دے، آپ پڑوسیوں کو بتائیں جو کچھ خدا نے آپ پر ظاہر کیا، خاموش نہ رہے، دوسروں کو بتائیں۔ جو میرے برتن میں جتنا آیا وہ آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے وہ خدا ان کے پیار کے عاشق ہیں۔ اتنا پیار میرے لیے، جو کام خدا نے اپنی محبت کا ظاہر کیا ہے کہ وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے، ارے وہ صلیب میری ہے۔ اتنا پیار خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس کی نجات کے عاشق، اس کے کام کے عاشق ہیں جو اس نے کر دیا ہماری زندگی، ورنہ ہم اپنے کام سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، سب جانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اس کے نام کے عاشق ہیں، اس نام کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے۔ ایک لنگڑے سے خداوند کے بندے نے کہا یسوع ہمارے پاس سونا چاندی نہیں بھائی، ہم نہیں کچھ دے سکتے، یسوع کے نام سے اٹھ، ہاتھ پکڑایا اسے، وہ کھڑا ہو گیا، چلتا پھرتا گھوم رہا۔ یسوع کے نام سے تمام دنیا میں آج ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگ انگشت بدندہ ہیں، دانتوں تلے انگلیاں دبا کے کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارے پڑوس میں رہتی بڑھیا، اس نے یسوع مسیح کے نام سے دعا کری، یہ ہے کون؟ ارے یسوع مسیح ہے، اس میں اس کے نام کے عاشق ہیں، اس کے کام کے عاشق ہیں، اس کے نام کے عاشق ہیں، اس کے کلام کے عاشق ہیں۔ ارے صبح ہی اٹھ کے پڑھتے، صبح سے پڑھنا شروع کر دیتے جب موقع ملتا ہے، انہیں طلب لگتی ہے خدا کا کلام پڑھنے کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ زندہ ہے مگر سانس نہیں لے رہا، زندہ ہے بس صرف سانس نہیں لے رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خداوند کی نجات کا عاشق ہو اور اس کے کلام کا عاشق نہ ہو؟ اس کے کلام کے عاشق ہیں، وہ اس پیغام کے عاشق ہیں، چپ نہیں رہ سکتے، لگا لے زور ساری دنیا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا تمام دنیا میں اس خوشخبری کی منادی ہوگی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی جب تک وہ آ کے خود نہ اس دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کرے۔ یہ خوشخبری خدا کی نجات کے عاشق پھیلاتے رہیں گے۔ آمین، آمین، آمین۔